پھر وہ تمہیں باخبر کرے گا ان اعمال سے جو تم کیا. تو یہ یہود کا موت سے چڑنا یا ہزار سال کی زندگی مانگنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے اتنی عجیب یہ سچائی ہے کہ جیسے اگلا سیکنڈ ہم مانتے ہیں کہ آنے والا، سنیچر کے بعد اتوار آنے والا، اس سے کہیں زیادہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ موت آنے والا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں تم رہو، دنیا کے کسی حصے میں رہو، مضبوط قلعوں کے اندر اگر تم قید ہو جاؤ تو اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط قلعوں کے اندر تم بند ہو جاؤ، ایسے مقامات بنا لو کہ سارے انتظامات تمہارے اس مقام کے اندر موجود ہوں اور چاروں طرف سے ان مقامات کو تم بند کر دو، نہ کوئی داخل ہو سکے نہ نکل سکے، ایسا کوئی مقام بنا لو، مضبوط قلعوں کے اندر تم بند ہو جاؤ، تو بھی اللہ کا فرشتہ اللہ کا حکم لے کر تمہارے پاس آئے گا اور تمہاری روح قبض کر کے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط قلعوں میں بھی تم بند ہو جاؤ تو موت تمہیں آ کر ایسی اٹل حقیقت ہے یہ کہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی مخلوق ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. اور موت کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیے گا. یعنی ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. تم اپنے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً یہی کامیاب کون ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، یقیناً کامیاب یہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. موت، ہم موت کو آج دنیا میں پڑھ کر، دنیا کی زندگیوں میں کھو کر، دنیا کے رنگینیوں میں کھو کر موت کو ہم بھول چکے ہیں. موت ہمیں یاد نہیں رہتی. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ کو بھی مرنا ہے، اور جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کو بھی مرنا ہے. مرنا ہے. اگر بقا ہے، کسی کی ذات باقی رہنے، کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو اللہ سبحانہ. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات. آیات اور بھی بہت ساری قرآن میں موجود ہیں موت کے سلسلے میں. سورہ سجدہ میں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کا فرشتہ تم کو فوت کر دے گا. جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس پر آ کر تمہاری روح کو موت کا فرشتہ قبض کر کے لے جائے گا. اور جو مقرر ہے وقت، اس سے ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوگی. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک منٹ، ایک لمحہ نہ جلدی ہوگی نہ تاخیر. جو وقت آ گیا، مقرر وقت جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، ملک الموت کو حکم ہو چکا ہے، اور فرشتہ ایسا ہے یا فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے فرشتوں کی تعریف کرتے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون.
سورہ تحریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے کسی امر کی کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. کسی کا وقت آ چکا ہے, اس کے گھر میں کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہو, اس کے گھر میں کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہو, اس کے والد بیمار ہو, اس کے حج کا فارم پاس ہو چکا ہو, اس کے یہاں اولاد اور مہمان آنے والا ہو, اولاد پیدا ہونے والی ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کا حکم فرشتے کو مل گیا, اب وہ فرشتہ تاخیر نہیں, لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. ملک الموت روح کے قبض کرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کے بغیر کسی تاخیر اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کا, اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے جو حکم دے دیا فرشتے اس میں وہ تاخیر نہیں کرتے, ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں. تو یہ ہے موت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات, لذتوں کو ختم کرنے والی کو کثرت سے یاد کرو. کیا ہے لذتوں کو ختم کرنے والی؟ کثرت سے یاد کرو. آپ نے فرمایا الموت, زبان کی لذت, آنکھوں کی لذت, کانوں کی لذت, اور جسم کے دوسرے حصوں سے جو لذت ہم حاصل کرتے ہیں, چاہے وہ حلال لذتیں ہوں یا حرام لذتیں ہوں, یہ ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی. اس لذتوں کو ختم کرنے والی کو, الموت کو کثرت سے یاد کرو. ساری لذتیں ختم. جب موت آ گئی, موت کا فرشتہ آ گیا, روح جسم سے نکل گئی, ساری لذتیں ختم ہو جائیں. اس کو تم کثرت سے یاد کرو. اور کیا وجہ ہے کثرت سے یاد کرنے کی, کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی سختی میں, تنگی میں موت کو یاد کرتا ہے تو موت کی یاد اس کے لیے وسعت پیدا کرتی ہے. آدمی سختی میں ہے, تنگی میں ہے, پریشانی میں ہے اور موت کو یاد کرتا ہے تو موت کی یاد اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتی ہے. ایک آدمی مہلک مرض کا شکار ہو گیا, کسی بڑے مرض کا, بڑی بیماری کا شکار ہو گیا, اب وہ بستر پر ہے, لیکن اس کو صبر کب آتا ہے؟ صبر کیسے آتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ یہ معاملہ کب تک کا ہے؟ موت تک کا. مر جاؤں گا, تکلیف ختم ہو جائے گی. کوئی آدمی خام خواہ بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی غلطی کے اس کو جیل میں ڈال دیا, اس کو سزا دے دی گئی. اب وہ بیچارہ پریشان ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے, یہ سوچ کر کہ یہ ساری اذیتیں, ساری تکلیفیں صرف موت آئے گی تو سارا معاملہ ختم. موت کی یاد اگر وہ تنگی میں ہے تو اس کے لیے وسعت پیدا کر دی. رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاسر رضی اللہ عنہ کے گھرانے والوں کے پاس سے گزر رہے ہیں, اور یاسر رضی اللہ عنہ کے پورے گھرانے والوں کو مشرکین نے, مخالفین نے برہنا کر کے زمین پر ڈال دیا. دھوپ میں, سخت دھوپ میں ان کو آزمایا جا رہا ہے, ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. ماں کے سامنے بیٹا بنانا ہے, شوہر کے سامنے بیوی بنانا ہے, اور ایسی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو, یاسر رضی اللہ عنہ کے گھرانے والوں کو ڈال دیا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں اور صرف ایک جملہ فرماتے ہیں, صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والوں, صبر کرو, میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کروں. صبر آ گیا, تسلی مل گئی کہ یہ تکلیف جو ابو جہل اور مشرکین دے رہے ہیں, یہ تکلیف کب تک ہے؟ جب تک موت نہیں آئے گی. اور پھر اس کے بعد اتنی بھی اذیتیں ہیں, اس قول کے بعد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بعد ساری اذیتوں کو برداشت کرنا آسان ہوگی. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں. آپ سچے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ آئے ہیں, آپ کا قول سچا ہے,
تکلیفوں کا برداشت کرنا آسان ہو گیا. اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ یاسر رضی اللہ عنہ کے گھرانے والوں کا کیا کیا گیا اور سمیہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال کیا گیا. ہم سب سنتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ عورت جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا، اس اللہ کی بندی کا نام سمیہ. اس سے پہلے، بہت پہلے کلام اللہ کو ہم پڑھیں، ایک ایسی اللہ کی بندی کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ جس کا شوہر اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا ہے اور انا ربکم الاعلی کہنے والے کی بیوی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی، اللہ کو اپنا معبود، اپنا رب مان چکی ہے. اور فرعون اس کو اذیتیں دے رہا ہے. آپ سوچئے کہ وہ عورت بڑے گھرانے کی، شاہی گھرانے کی اونچی عورت، اونچا مقام اس کا، جیسے اس کا مقام اونچا کہ وہ شاہی گھرانے کی عورت ہے، اس کا اکرام کیا جائے گا، ویسے ہی جب اس نے غلطی کی، گویا غلطی کی، فرعون کے معاملے کو چھوڑ دیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، بہت بڑی غلطی کی، گویا اس نے ان کی نظروں میں بہت بڑی مجرم ہو گئی، تو سزا بھی ویسی دی جا رہی ہے. کیا سزا دی جا رہی ہے؟ زمین پر اس کو لٹا کر اذیتیں دی جا رہی ہیں، میخیں اس کے ہاتھ اور پیر میں ٹھوکی جا رہی ہیں، طرح طرح کے مظالم فرعون ڈھا رہا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. رتبے کے اعتبار سے اس کو سزائیں زیادہ دی جا رہی ہے. اتنے عظیم مرتبے والی عورت کیسے مسلمان ہوگی؟ کیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے؟ اس کی سزا اس کو سخت دی جا رہی ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ مجھ کو تیرے قریب جنت میں گھر دا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. فرعون سے، اس کے عمل سے مجھ کو نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. زمین پر اذیتیں برداشت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مقام اس کا جنت میں دکھا رہا ہے اور وہ دیکھ کر کے خوش ہو رہی ہے. آخرت کا مقام اسے دکھایا جا رہا ہے. زمین کی ساری اذیتیں اس کے لیے آسان ہو رہی ہیں. اور پھر جب فرعون نے دیکھا کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی وہ باز نہیں آ رہی، تو آخر میں اس نے حکم دیا کہ اس کے جسم کے اوپر بہت بڑی چٹان لا کر کے پھینک دی جائے تاکہ اس کا کام نہ ہو. لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. فرعون نے تیاریاں کی اور چٹان اس کے جسم پر پھینکی جانے لگی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عورت کی روح کو پہلے قبض فرما لیا. اس عورت کی روح کو پہلے قبض فرما لیا اللہ تعالی نے اور اس کے مردہ جسم کے اوپر پھر چٹان پھینکی. تو یہ سب کیسے آیا؟ سب موت کی یاد سے. آنکھ بند ہونے کے بعد جو معاملات ہونے والے ہیں، زندگی ملنے والی ہے، موت کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالی اس اللہ کی بندی کو دکھا رہا ہے کہ یہ اذیت کب تک ہے؟ صرف موت تک. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی جب موت کی یاد کرتا ہے اور وہ تکلیف میں ہوتا ہے